نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتي صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وانا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس مبارک دن میں سب سے اہم نماز جو ہے اس کے ادائیگی کے لیے ہمیں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کا بھی ایک پروگرام ہے. اس وجہ سے اس وقت میں نکاح کی جو حیثیت ہے، نکاح کی جو پوزیشن ہے، وہ میں آپ حضرت کے سامنے کچھ گزارش کر رہا ہوں. بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اس وقت سے لے کر جو یہ نکاح کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ آخر وقت تک باقی رہے گا، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ جل جلالہ ومن والہ اس سلسلے کو باقی رکھیں گے. جیسا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. دنیا میں بھی ہر جگہ نکاح ہوتا ہے، ہر ملک میں، ہر کمیونٹی میں، ہر جگہ میں نکاح ہوتا ہے، لیکن سارے مذہبوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا اور سب سے بہترین مذہب اسلام ہے. اسی طریقے سے تمام نکاحوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ اسلامی نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں خطبہ میں ہر مرتبہ پڑھا جاتا ہے کہ النکاح من سنتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں، اس میں کسی میں کوئی کجی، گمراہی یا ضلالت نہیں ہے، بلکہ سب خیریت ہی خیر اور بہتری بہتر طریقہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ان کے پاس 3 آدمی آئے، اور وہ تینوں کے دنوں صرف یہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ دن میں اور باہر حالات میں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہے. لیکن گھروں میں تشریف لے جانے کے بعد ہمیں پتہ نہیں. اس وجہ سے ازواج مطہرات سے ہی معلوم کرنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر کیا اور کتنی عبادتیں کرتے ہیں.
बुजुर्गों और दोस्तों, कुछ हमारा मिजाज भी ऐसा ही है कि जिसको हम अपना बड़ा, जिसको हम अपना बुजुर्ग समझते हैं, उसके मुतालिक हम यही समझते हैं कि हर वक्त बैठकर तस्बीह पढ़ते रहते होंगे, कुरानी पढ़ते रहते होंगे, इबादती में लगे रहते होंगे। हालांकि इंसान होने के नाते बहुत सारे दूसरे उमूर भी हैं। ये तीन में एक हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू हालात किस तरीके से इबादत की मुद्दत। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं, आराम भी फरमाते हैं, इबादत भी करते हैं, दिन में रोजा भी रखते हैं, रोजा भी नहीं रखते, दोनों सिद्ध है। उसी हदीस में आगे चलकर जब इन तीन साहबा ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात देखे और सुने, तो हदीस के अल्फाज है कान्हा तकाल्लहा, यानी गोया कि उन्होंने अपने जहन में जो एक आइडिया बिठा के रखा था, एक सूरत सोच के रखी थी, उस लेवल पर ये बात नहीं हुई, उससे निचली लेवल पर हुई। इसलिए उन्होंने समझा कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वलन तो मासूम पैदा किया है। दूसरी बात यह है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी शान के मुताबिक भी अगर कोई गुनाह है तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अगले और पिछले गुनाह तो माफ कर दिए हैं। इस वजह से अगर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इबादत में कमी करे, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के साथ रात गुजारे, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा काम करे तो कोई हरज की बात नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कोई परेशानी है नहीं। और हम तो सरापा खताकार हैं, गुनहगार हैं। इस वजह से हमें हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। एक ने कहा कि आज से मैं आइंदा रात भर इबादत करूंगा, रात में थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा कि अब मैं बीवी के साथ बिल्कुल जिंदगी नहीं गुजारूंगा, तन्हा जिंदगी गुजारूंगा और अब अल्लाह की इबादत ही में मसरूफ रहूंगा। तीसरा ने कहा कि मैं शरीयत में जो 5 दिन के रोजे रखना मना है, हराम है, उस 5 दिन को छोड़कर रोजाना रोजे के साथ रहूंगा, बगैर रोजे के कभी नहीं रहूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा सुनती रही, कोई जवाब नहीं दिया। तीनों ने इस तरीके से अपना अपना मुआहिदा, अपनी बातें तय करके यहां से चल गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले 3 आदमी आए थे और उन्होंने मुझे आपकी इबादत के मुतालिक पूछा, आपके हालात के मुतालिक पूछा, खान की हालात के मुतालिक पूछा, घरेलू सिलसिले में पूछा। तो मैंने बताया, तो उन्होंने गोया कि उसको कम समझा और कम समझने के बाद एक ने ये तय किया कि मैं कल से बीवी के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। दूसरे ने कहा कि आइंदा कल से पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोऊंगा। और तीसरे ने कहा कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा, रोजा के बगैर मैं नहीं रहूंगा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हजरत की बात को सुनकर नाराज हुए, मस्जिद में तशरीफ ले गए और मस्जिद में तशरीफ ले जाने के बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों को पहचानने वाला मैं हूं। तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों से डरने वाला और तक़वा में मैं हूं। मैं
बीवी बच्चों के साथ भी रहता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, आराम भी करता हूँ, सोता भी हूँ। और फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके को पसंद न करे, जो मेरी तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना पसंद न करे, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं। तो बुजुर्गों और दोस्तों, हम ये समझते हैं कि निकाह करना एक मुआशरती तकाजा है और वो पूरा करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि मुसलमान इस लाइन में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऊंचे रखा है। दूसरे जगहों पर, दूसरी कम्युनिटी में जो निकाह करते हैं अपनी जरूरत की वजह से, लेकिन मुसलमान जब निकाह करता है तो वो एक इबादत की हैसियत से करता है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के एतबार से करता है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने के एतबार से करता है। और सिर्फ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, अगर देखने जाए तो अल्लाह जल्ले जलालहू अमन वालों ने दुनिया में जितने अंबिया और रसूल भेजे हैं, हर नबी ने और हर रसूल ने निकाह किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हजरत सारा के साथ, हजरत हाजरा के साथ, वो आपको मालूम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी के साथ, वो आप हजरत जानते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह, वो भी एक कुरान पाक में मौजूद है। बल्कि तारीख में जो हमें मालूम होता है कि सिर्फ 2 नबियों के मुतालिक जिक्र किया जाता है कि उन्होंने शादी नहीं की। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और गिरिया इतना तारी था कि वो बहुत कसरत के साथ वो रोया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक लिखा है कि अल्लाह जल्ले जलालहू अमन वालों ने जिंदा जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिया है, और इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर मौजूद है। कयामत से पहले जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा और सारी दुनिया में दज्जल और फरेब और दज्जाल की हुकूमत चलेगी, उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी निकलेंगे और उस वक्त दज्जाल के साथ मुकाबला करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दमश्कस में 2 फरिश्तों के सहारे से मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे और वहां से फिर सीढ़ी के जरिए से नीचे उतरेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आसमान से उतर रहे हैं तो फरिश्ते के जरिए से उतरे, मीनार पर उतर गए, फिर वहां से सीढ़ी की जरूरत पड़ी, सीढ़ी की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसका जवाब यह कि वहां से जब ऊपर से उतर रहे थे तो मलाए आला से उतर रहे थे, इस वजह से मलाए आला के हकाम सारे चलेंगे, और जब दुनिया में आ जाएंगे तो दुनिया दारुल अस्बाब है, यहाँ ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, ऊपर से उतरने के लिए भी सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीढ़ी के जरिए से नीचे उतरेंगे और फिर दज्जाल के साथ मुकाबला होगा। बाबुल लुद हदीस पाक में आता है, वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ, गौर से सुन लीजिए, उस वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होगा और इस्लाम के अलावा और कोई मजहब नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम था, तौहीद ही तौहीद थी, कोई दूसरा मसलक और दूसरा मजहब नहीं था।
1000 سے زیادہ سال تک یہ چلتا رہا۔ اب دنیا کا اختتام ہونے والا ہے، تو اس دنیا کے اختتام سے پہلے بھی اللہ جل جلالہ ومن والہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نہ کوئی کچا گھر بچے گا نہ کوئی پکا گھر بچے گا مگر اسلام اس میں داخل ہو جائے گا۔ دجال کے ختم ہونے کے ساتھ تو اسرائیلی ختم ہو جائیں گے، ایک بھی یہودی نہیں بچے گا۔ اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو پتھر آواز دے گا کہ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا اس کو مارو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس وقت جو ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہو جائیں گے، اور دوسرے جو ہوں گے وہ قتل ہو جائیں گے، اور صرف اسلام کا اسلام باقی رہے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بہت ساری حالات اور تکلیفیں آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اخیر میں حضرت یاجوج ماجوج کا دور آئے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر اتریں گے۔ اور بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین اپنا ساری برکتیں نکالے گی۔ انار ڈرم اس وقت اتنا ملتا ہے، لیکن اس وقت اس میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک ایک انار میں سارا کا سارے قبیلے والے پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ اور وجہ اس کی ظاہر ہے، اس وقت ساری نعمتوں میں جو کمی ہو رہی ہے، وہ نعمتوں میں کمی ہو رہی ہے ہمارے گناہوں کے اثر کی وجہ سے۔ ہم جو نافرمانی کرتے ہیں، ہم جو گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ تو ہمارا ہے، لیکن اس گناہ کی نحوست دوسری جگہ پر بھی پڑتی ہے، کھانے پر بھی پڑتی ہے، اناج پر بھی پڑتی ہے، ترکاریوں پر بھی پڑتی ہے، جانوروں پر بھی پڑتی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب یہ دور ہوگا تو صرف توحید ہی توحید ہوگی، تقوی ہی تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری ہوگی، اور یہ ساری گناہ کی ساری چیزیں جڑیں ختم ہو گئی ہوگی، کمزور ہو گئی ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نعمتوں میں برکت عطا کرے گا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی رہیں گے اور شادی بھی کریں گے اور اولاد بھی ہوگی۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مقدس میں ایک جگہ باقی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی عمل میں ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شادی کریں گے۔ اب ان کے بعد اگر دوسرے درجوں میں ہم نیچے دیکھتے ہیں تو اولیاء اللہ کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہے کہ سنت کی ادائیگی کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجبور کیا گیا کہ اس سنت کو ادا کرو۔ چنانچہ ان کو ایسی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سنت کی ادائیگی کے لیے انہوں نے نکاح کیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہمارا جو یہ نکاح ہے وہ سنت کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ابھی کوئی اس وقت کوئی آدمی نوافل پڑھنے میں مصروف ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف ہو، اور دوسرا ایک آدمی نکاح کے جو نکاح ہونے والا اس نکاح کی مجلس میں موجود ہو، نکاح کی مجلس میں موجود ہو، تو ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر رہا ہے، اس کو ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن فقہاء فرماتے ہیں کہ جو نکاح کی مجلس میں شریک ہوگا اس کو ثواب زیادہ ملے گا، وہ انفرادی عمل کر رہا ہے، نفل کام کر رہا ہے، اور نکاح کی مجلس میں شریک ہونے والا سنت کی ادائیگی میں داخل ہے، اور نفل کے مقابلے میں سنت میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اسی وجہ سے فتویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن
جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں یہ نکاح بہتر اور افضل ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ مسلمان جو نکاح کرتا ہے، ضرورت تو ہوتی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی جو اس کی تمنا ہوتی ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سنت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے سارے احکام، جتنے بھی اسلام کے حالات اور احکام دیکھو تم، تو وہ سارے کے سارے طبیب پائیں گے تم، اور اس میں کسی قسم کی کوئی گنجلا، کوئی مشکلی، تکلیف نہیں ہو۔ اذان دیکھو کتنی آسان ہے، نماز دیکھو کتنی آسان ہے، نکاح بھی شریعت میں بہت ہی آسان رکھا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے طور پر دوسرے لوگوں کی شرکت میں یا اور کسی وجہ سے اتنی شروط، اتنے طریقے اور اتنی چیزیں اس میں بڑھا دی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نکاح ہمارے لیے وبال اور مشکلی کا سبب بن گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، ابھی مجھے یاد آئی، بخاری شریف میں موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک ڈریس ہوتا تھا جو رکھا جاتا تھا، جس لڑکے کی شادی ہوتی تھی اس ایک دن کے لیے اس کو پہننے کے لیے دیا جاتا تھا، وہ لے جا کر پہنتی تھی۔ ہوگا شاندار جگہ، اچھی طریقے سے اس زمانے کے اعتبار سے۔ آج ہمارے یہاں ایک ہی دن کے پہننے کا لباس ہوتا ہے، یہاں تو مجھے معلوم نہیں، لیکن جہاں میں رہتا ہوں وہاں مجھے معلوم ہے تو ایک دن کے پہننے کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا لباس ہوتا ہے، اور اس ایک ہی دن پہنا جاتا ہے، بس پھر اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت ہی آسان رکھا ہے، اور نکاح میں 2 چیزیں ہیں، صرف اسلامی اعتبار سے 2 ہی چیزیں ہیں۔ ایک ہے مہر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، سب کی مہر 500 درہم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حبش کے بادشاہ نے کر دیا تھا، اس نے مہر ادا کی تھی تو وہ زیادہ ہے، باقی 500 درہم ہے، جس کو آج کل ہم مہر فاطمی بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم مہر شرعی بھی کہتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ 10 درہم سے زیادہ رکھو نکاح صحیح ہو جائے گا، کم رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم شادی میں 1.5 لاکھ روپے کا ایک سوٹ بناتے ہیں، 4 دن 5 دن پہلے کھانا کا مہمانگی کی ہمارے یہاں شروع ہو جاتی ہے، تو کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا مہر رکھا تھا؟ وہ مہر نہیں رکھا جا سکتا ہم سے؟ کہتے ہیں کہ مول صاحب 1.5 لاکھ روپے، آج کل تو اس کا 1.5 لاکھ روپے ہے، مہر میں 1.5 لاکھ تو بھاری پڑتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نکاح میں 2 چیزیں رکھی ہیں۔ ایک تو ہے مہر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں لکھا ہے، وقت نہیں رہا، اللہ جل جلالہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نکاح پڑھایا، حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر کہا کہ ٹھہر جاؤ، مہر ادا کرو۔ اب وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہ ڈالر تھے، نہ پاؤنڈ تھے، نہ روپیہ تھا، نہ کچھ تھا۔ کہا کہ درود شریف پڑھو 10 مرتبہ، یہ مہر ہوگا۔ تو مہر تو وہاں پر بھی تھا، وہاں کے حساب سے، دنیا کے حساب سے یہاں رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کتنا رکھا میں نے آپ کو بتایا۔ مہر کو زیادہ سے زیادہ رکھنا اور فخر کے طور پر رکھنا یہ منع ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا،
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مہر اتنا تھا تو چلو اس مہر کو سامنے رکھ کر لیں، عورت کا حق ہے یہ، اور اس حق میں بھی ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ایک تو ہے مہر، اور دوسرا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھا وہ ہے ولیمہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اس زمانے میں جو خوشبو لگائی جاتی تھی عورتوں کو مردوں کو خوشیوں کے موقع پر وہ لگی ہوئی دیکھی، پوچھا میہم یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے۔ دیکھو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنے طور پر شادی کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کتنے سوٹ سلائے، کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، کتنے مہمانوں کو بلایا، یہ نہیں پوچھا یہ کیا لگا ہوا ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مدینہ منورہ کے عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تو کیا کہ مہر میں کیا دیا، مہر میں کتنا کیا دیا، مہر کیا مقرر کیا؟ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اہم چیز جو نکاح میں ہے وہ مہر ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا ایک گٹلی کھجور کی گٹلی کے برابر سونا، جتنا وزن ہوتا ہوگا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا تو سننے کے بعد فرمایا اولم ولو بشاتن، یہ عبد الرحمن ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری اس کے لیے ذبح کرنا پڑے تو ذبح کرو۔ اولم ولو بشاتن دونوں مطلب اس کے نکلتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا بعد میں، اس لیے وہ مالدار آدمی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار آدمی ہو، بکرا ذبح کر کے کھلانا پڑے تو کھلاؤ لیکن ولیمہ کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ ایسے بڑے آدمی کے لیے بکری کوئی زیادہ حیثیت خرچہ نہیں رکھتی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولیم ولو بشاتن اگر ایک بکری ہو تو اس کو ذبح کر کے کھلاؤ۔ اور مسئلے میں بھی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کو قبول کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ولیمے کی دعوت دے تو اس کو بغیر عذر کے رد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو تو اور چیز ہے۔ بزرگوں اور دوستوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آہستہ آہستہ ہٹ کر وہ راستے اختیار کر لیے ہیں جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ یہاں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جہاں دوسری جگہ پر جا کر ہمارے لوگوں میں مسلمانوں میں جا کر دیکھ لو تو اتنے رسوم اور اتنے رواج ہیں کہ اللہ کی پناہ، گانا بجانا ناچنا اتنا کہ اگر ناچ گانا ہوا ہی نہیں تو شادی ہوئی ہی نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں میں کچھ بیداری آ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ مکمل بیداری آ جائے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمارے تمام اعمال، تمہارے امور، ہمارے تمام رسم و رواج اور ہمارے تمام کی تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔